پاکستان جناب عمران خان صاحب، وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب، رزاق داؤد صاحب، باقی وفاقی وزراء، عمائدین، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج میرے لیے یہ ایک باعث مسرت دن ہے کہ پاکستان کے اندر پہلی بار ایک جامع اور مربوط ایس ایم ای پالیسی جو کابینہ نے اپروو کی، اس کا آج لانچ ہے۔ اور اس ساری کاوش پالیسی سازی کی جو اسٹوڈشپ ہے، جو رہنمائی کی، وہ وزیر اعظم پاکستان نے کی۔ سب سے زیادہ حکومت کے آتے ہی جب ملک کی معیشت اور معاشی چیلنجز کو دیکھا گیا تو یہ واضح ہوا کہ پاکستان کے جو بڑے چیلنج ہیں، سب سے پہلے کہ سسٹینیبل اکنامک گروتھ پاکستان کو ہمیشہ الیوڈ کرتی رہی، ساتھ ساتھ یوتھ بلج اور پاپولیشن گروتھ سے جو جاب کریشن کی ضرورت ہے وہ اس رفتار سے نہیں ہو رہی، اور اسی کی وجہ سے وہ پر کیپٹا انکم جس کے تحت پاکستان ایک ڈیولپنگ ملک سے ایک ڈیولپڈ اکانومی کی طرف جائے گا، وہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر نے ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی کہ اپنی انڈیجنس ریسورس بیس کو استعمال کر کے آپ نے اپنے ان معاشی چیلنجز کو عبور کرنا ہے۔ معاشی چیلنجز میں بدقسمتی سے سب سے بڑا چیلنج ہماری نیرو ایکسپورٹ بیس رہی۔ رزاق داؤد صاحب تشریف فرما ہے۔ پاکستان آج یہ حکومت بڑے فخر سے کہہ سکتی ہے کہ اس سال تاریخی ایکسپورٹ ٹارگٹ اچیو کیا گیا 31 ارب کا، اور اگلے سال انشاءاللہ 38 ارب پہ جائیں گے۔ 40% اس ایکسپورٹ کی جو بیس ہے وہ ایس ایم ای سیکٹر سے ہے۔ بدقسمتی سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم معاشی رفتار سسٹینیبل اکنامک گروتھ نہیں رکھ سکے کہ معیشت ایک پائیدار طریقے سے گرو کرے۔ اس کی وجہ پچھلی حکومتوں کی اس طرف لا علمی یا میرے نزدیک اس ملک دشمنی پر پالیسیز کا محیط ہونا ہے۔ دیکھیں، معیشت بڑھے گی تو آپ کو انرجی کی ضرورت پڑے گی، بجلی کی ضرورت پڑے گی۔ آج کی تاریخ تک یہ تو اس حکومت نے آ کے ری پرائورٹائز کیا ہے، 40% 70 صرف انڈیجنس ہے فیول، 60% آپ دنیا جو بجلی پیدا کرتے ہیں اس کے لیے 60% امپورٹڈ فیول ہے۔ تو آپ کی معیشت ایکسٹرنل فیکٹرز، گلوبل ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر ڈٹرمنڈ ہے کہ آج ایل این جی کی قیمت اوپر چلی گئی، برینٹ آئل کی چلی گئی، اور کووڈ کے بعد جو ایک گلوبل کموڈٹی کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس کا سارا امپیکٹ آپ کے اوپر آ جاتا ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال پچھلی حکومت نے ساہیوال میں امپورٹڈ کول کے اوپر پاور پلانٹ لگایا۔ میں یہ بحث میں ہی نہیں جاتا کہ امپورٹڈ کول پہ کیوں لگایا۔ مڈ کنٹری ساہیوال کے اندر کہ کول کی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر جو اخراجات آنے ہیں وہ بھی اس ٹیرف کے اندر آئیں گے۔ تو یہ ایک اتنی لا علمی کی پالیسیز رہیں جس نے پاکستان کی معیشت کو اس نتیجے پہ لے آئی۔ لیکن ہمت، سوچ، ملک کا درد اور دورس پالیسیز کو لے کے یہ حکومت چلی ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر
9.5% سے اوپر اس کا پروویژنل نمبر ہے، جس کے تحت 7 نئی آٹو پلانٹس لگے، مختلف گاڑیاں بن رہی ہیں، 25 نئے موبائل اسمبلی پلانٹس آئے، سیمنٹ سیکٹر گرو کر رہا ہے، بلکہ فرٹیلائزر کی بھی پروڈکشن اس سال سب سے زیادہ ہے۔ ساتھ ہی جب ایل ایس ایم گرو کرتا ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ گرو کرتی ہے، تو ایس ایم ای اس کے ساتھ ساتھ گرو کرتی ہے۔ لیکن ایس ایم ای کا سب سے بڑا چیلنج اس سیکٹر کا کیا رہا کہ اس کے اندر قرضوں کا حصول، ایکسیس ٹو کریڈٹ، جب تک کیپٹل فلو نہیں جائے گا اس سیکٹر میں، یہ اس رفتار سے گرو نہیں کر سکے گا۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے بڑا مشکل کام تھا یہ کہ بغیر کسی کولیٹرل ضمانت کے آپ وہ نئے سٹارٹ اپس کو، نئے کاروباروں کو قرضے دے سکے۔ تو 23 ارب روپے کا رسک شیئرنگ ماڈل کے تحت حکومت پاکستان نے تھرو اسٹیٹ بینک، کمرشل بینک کے ساتھ یہ آسان کریڈٹ اسکیم لے کے آئے۔ لیکن مجھے اس وقت یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے، یہ جو روز شام کو معیشت کے اوپر راگ الاپتے ہیں، ان کو کم از کم یہ حقیقت بھی بتانی چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کا کریڈٹ جو پرائیویٹ سیکٹر نے لیا ہے معیشت کاروبار کرنے کے لیے، مشینری لگانے کے لیے اور اپنا رننگ فائنانس کے لیے، کیپٹل ریکوائرمنٹس کے لیے، وہ 1400 ارب روپے ہے اس سال، جو پی ایم ایل این کے دور کے اندر جب یہ بہت زیادہ اپنی کامیابی کا ذکر کرتے ہیں بار بار، جب کہتے ہیں کہ ہماری گروتھ 5% تھی، تو اس وقت بھی 1080 ارب تھا۔ آج اس کو ہم سرپاس کر کے 1400 ارب پہ آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہی رفتار معیشت کی بڑھوتری کی رہے گی، اور اس کے اندر وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے جن کی مینوفیکچرنگ بیس چھوٹی رہے۔ اس لیے ایس ایم ای کا بہت بڑا رول ہے آپ کی مینوفیکچرنگ ایکسپینشن کے لیے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر کی ہدایت پر مینوفیکچرنگ سیکٹر کو جو ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد کے اندر اگر 10 کروڑ سے کم آپ کا ٹرن اوور ہے تو آپ کو 83% ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی ہے، 83%۔ اور اگر آپ 10 کروڑ سے 25 کروڑ تک آپ کا ٹرن اوور ہے تو 57%، 97% ٹیکس جو باقی سیکٹرز کو لگتا ہے اس سے کم کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایک نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے سب سے بڑی کیپٹل کاسٹ زمین ہوتی ہے، تو 19,000 پلاٹس سرکاری پروجیکٹس کے جو ہیں انڈسٹریل اسٹیٹس کے وفاقی اور صوبائی، وہ مختص کر دیے گئے ہیں اور وہ ان کو آسان قسطوں پر ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز جس کے اوپر پرائم منسٹر نے خود 8 میٹنگز چیئر کی، وہ اس پاکستان کی ایک گورننس کے اندر، پاکستان کے بیوروکریٹک سٹرکچر کے اندر اور پاکستان کی جو قوانین ہیں ان کے اوور لیپ کی وجہ سے جو ایک نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اس کو کئی ڈپارٹمنٹ سے این او سیز لینے پڑتی ہیں، اجازتیں لینی پڑتی ہیں، اور اگر اس کو اجازتیں مل جائیں پھر اس کے اوپر ایک انسپیکشنز کا بھی بھرمار ہوتی ہے۔ تو ان دو چیزوں کو، جس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے حکومت کا، لیکن ایک پولیٹیکل ول چاہیے تھی کہ ہم ان کا ریگولیٹری برڈن، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ اور غیر ضروری ان کے اوپر جو دھونس دھاندلی، رشوت بازاری اور ان کے کام میں جو ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے انسپیکٹرز کا، انسپیکشنز میں کروانے کا، اس سے تو کم از کم نجات دے دی جائے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر آپ نے نیا کاروبار کرنا ہے، اگر آپ لو رسک میں ہیں، آپ کو کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میڈیم رسک کے اندر آپ کو 31 دن کے اندر سیلف ڈکلیریشن ہے، اس کے بعد ڈیمڈ اپروول ہے،
اور یہی ماڈل پرائم منسٹر صاحب نے پہلے کنسٹرکشن سیکٹر میں لے کے آئے، اور کنسٹرکشن سیکٹر سے آپ کو پتا ہے کتنی انڈسٹری وابستہ ہے، اور ساتھ ہی ہائی رسک کے جو ہیں تھوڑے سے سیکٹر، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم زیادہ درکار ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی انشاءاللہ آپ پورٹل جو لانچ کیا جا رہا ہے، جس کے تحت ایس ایم ایز کمپنیز کو رجسٹر ہوں گی، اس کے اوپر انسپیکٹر بغیر بتائے نہیں آئے گا۔ اگر پاکستان کے اندر 50 لاکھ ایس ایم ایز ہیں اور جتنی یہاں رجسٹر ہو جاتی ہیں، صرف 2% کے اوپر انسپیکشن ہوگی، اور وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ انسپیکٹر کس تاریخ کو آپ کے پاس آئے گا اور رپورٹ آئے گی کہ یہ کیا اس میں وہاں فائنڈنگز ہوئیں۔ تو بیسکلی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسپیکشن ضرور ہوگی مگر انسپیکٹرز نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جس کے تحت پاکستان میں سٹارٹ اپس کو، نئے بزنسز کو، اور جس نے وسعت دینی ہے ان کو بہت آسانیاں ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت مربوط قسم کے قوانین کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ ٹائم لگے گا کیونکہ بہت سارے قوانین اس وقت اوور لیپ اور ہرڈل ہیں پاکستان کی چھوٹی انڈسٹری کی گروتھ میں۔ ساتھ ہی اسمال اینڈ میڈیم ٹرم انٹرپرائز 99% آپ کی جو کمپنیز ہیں، چھوٹی انٹرپرائزز ہیں، بزنسز ہیں اس ملک میں، 1% سے بھی کم ہیں جو لارج سکیل میں آتی ہیں، اور 35,000 ہیں جو ٹیکس پیئر، لارج سکیل ٹیکس پیئر یونٹ میں ہیں۔ تو 50 لاکھ، چاہے وہ ایک چھوٹے کاروبار ہوں، دکان ہو، میں تو کہتا ہوں بیوٹی پارلرز ہوں، جو بھی چھوٹی پنکھے بنانے کی فیکٹریز ہیں، آٹو پارٹس کی فیکٹریز ہیں چھوٹی، یہ سب ایس ایم ای میں ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اس کی فروغ کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت تک صرف 28 کروڑ روپے کا بجٹ ہے، جو اس ملک کی جی ڈی پی کا 40% سے اوپر یہ سیکٹر ہے۔ اس کو چلانے کے لیے ایک سمیڈا ہے، اسمال اینڈ میڈیم ٹرم انٹرپرائز اتھارٹی، اور 28 کروڑ کا بجٹ ہے جو اکثر تنخواہوں پہ لگ جاتا ہے۔ تو جب کوئی ادارہ ہی فوکس نہیں ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے خطیر رقم تقریباً لگ بھگ 30 ارب کی انشاءاللہ اگلے مختص کی جا رہی ہے، اور سمیڈا کا جو سارا سٹرکچر ہے اس کو بھی ہم چینج کر رہے ہیں۔ اس پہ سرکاری 6 ہیں اور نان گورنمنٹ کے 6 ممبرز ہیں، ڈائریکٹرز۔ ان سب کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ڈائریکٹرز لے کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنا چیئرمین اور اپنا سی ای او الیکٹ کریں گے، اور اس پیسے کو استعمال کریں گے انٹرپرائزز کے لیے، نیو سٹارٹ اپس کے لیے، آپ کو وہ سب جوائنٹ سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے چھوٹے میڈیم ٹرم انٹرپرائزز کو، چاہے وہ ٹیکس کی سروسز ہوں، لیگل سروسز ہوں، اور یہاں ایڈوائزر آن کامرس بیٹھے ہیں آپ کے ٹی ڈیپ، اور ایکسپورٹس کے لیے جو آپ کو اس وقت ایکسپوجر چاہیے وہ مہیا کیا جائے، اور یہ بورڈ انشاءاللہ ہر سیکٹر کی نمائندگی کر رہا ہوگا۔ اور ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ ہے آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سروسز، جو اگین آپ کی زیادہ فارن ایکسچینج انفلو کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے، فوڈ پروسیسنگ، لائٹ انجینئرنگ۔ تو ان چیزوں کے اوپر یہ جو پیسے مختص کیے جائیں گے اس بجٹ میں، اور باقی پالیسیز اور فسکل پالیسیز ساری کی ساری آپ کی ہماری اس کی ہم آہنگی سے ہم آگے لے کے چلیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے یہ ضرور کہنا چاہیے کہ یہ جو اتنا مربوط ایک پالیسی ڈاکیومنٹ ہے، یہ جب ہی بامقصد ہوگا اگر اس کا ایک امپلیمنٹیشن ریویو رہے گا۔ تو وزیر اعظم کی ہدایت پر اس کا ایک امپلیمنٹیشن میکنزم ہے، اور اس کا جو ایکشن پلان ہے اس کے تحت ہم اس کو دیکھتے جائیں گے، آگے لے کے چلیں گے، اور چیمبرز آف کامرس، مختلف سیکٹرز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اس ڈاکیومنٹ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے جس کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اور بہتر لے آئیں گے۔ لیکن یہی حکومت ہے جس نے پہلی دفعہ زراعت کو توجہ دی اور ایک بہت بڑا ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان لے کے آئے، جس کے نتائج اس وقت ملکی زراعت کی معیشت میں نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی، جاب کریشن،
एसएमई सेक्टर के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो और लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट करें तो 10 गुना जॉब्स का डिफरेंशियल है। उसी पैसे से एसएमई 10 लोग आप एम्प्लॉय कर सकते हैं बनिस्बतन एक एम्प्लॉय का अगर आप लार्ज स्केल में जाएं। तो यही वो फोकस है जो हमारी मुस्तकबिल की जॉब रिक्वायरमेंट्स को भी एड्रेस करेगा। लेकिन अभी और चैलेंजेस हैं और हमें और क्रेडिट को खोलना, इनके लिए हमें क्रेडिट बेस को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये पिछले एक दिहाई से बहुत कम हो गई। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप हजरात का मशकूर हूँ और वज़ीर आज़म को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जनाब वाला आपने डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पाकिस्तान को अगर एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है तो ये आप ही काविशों का नतीजा है कि हम यहाँ आज एक तारीखी डॉक्यूमेंट और एक पॉलिसी को अनरोल कर रहे हैं। शुक्रिया।